السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب سے پہلے طاہر اشرفی صاحب کی یہ ویڈیو سماعت کیجئے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ تھوڑے وقت کے لیے سپاہی صاحبہ بھی جوائن کی، مولانا اکنواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے خود مجھے کہا یہ بڑے کم لوگ ہوں گے کہ آپ ہماری جماعت جوائن میں آئیں، اور پھر چھوڑ کیوں دی؟ میں سمجھتا تھا کہ جس مقصد کے لیے یہ جماعت بنی تھی اس سے یہ ڈی ٹریک ہو رہی تھی، ٹھیک، تو میں نے 14 صفحے کا استعفیٰ لکھا تھا، اور اس استعفے میں کرکس اگر میں پوچھنا چاہوں کہ کیا تھا؟ اس میں یہی تھا کہ ہمارا یہ جو قتل و قتال یا تشدد، ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، مولانا کو شہید کیا گیا، اس وقت کے بعض پولیس افسر، میں آج بھی یہ بات آپ کے ایک آدھ بار پہلے کہی ہوگی، لیکن کہ کچھ پولیس افسر ایسے تھے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، اس لیے نام نہیں لوں گا، اگر وہ اس وقت کریکٹ پالیسیاں اپناتے، منتقم پالیسیاں نہ ہوتی تو یہ لشکر جنگوی اور یہ سارا کچھ یہ نہ بنتا، یہ پاکستان میں قتل و قتال نہ ہوتی۔ اوکے، پھر اس کے بعد اس کی آپ اہم وجہ اگر اسی کو تھوڑا سا ہم وہ اس کی ایک صاحب تھے جو جھنگ میں ڈی ایس پی تھے، مولانا حق نواز کے دور میں، بالکل ٹھیک، ان کا دوسرا مکتبہ فکر تھا۔ اب مولانا حق نواز ایک اٹھان تھی، کوئی پسند کرے نہ پسند کرے، لیکن وہ ایک طوفان کی طرح آئے، بالکل ٹھیک تھا نا جی، کوئی تو آج بھی امریکی صدر بھی لشکر جنگوی کا ذکر تو آ رہا ہے نا، تو اسی کی نسبت سے آتا ہے، بالکل ٹھیک، آج بھی اختلاف اتفاق اپنی جگہ، لیکن وہ ایک طوفان تھا۔ بالکل ٹھیک، اب یہ دوسرے مکتبہ فکر سے تھے، تو یہ جب وہاں تھے وہاں تو یہ کچھ نہیں کر سکے اس طرح، لیکن بدقسمتی کہیں آپ، میں اسے بدقسمتی کہوں گا کہ یہ آ کے اس وقت سی آئی ڈی ہوتی تھی، اور اس کے بعد یہ چونگ سینٹر میں ایک جیل ہے 14 بیر، وہ بھی ان کے پاس ہوتی ہے، جو آج کی سی سی ڈی ہے، آج کی سی ٹی ڈی ہے جی، یہ سی ٹی ڈی میں نے بنائی ہے، یہ بھی آپ کو بتاؤں، اچھا یہ میرے دور میں علم نہیں تھا مجھے۔ ہاں، تو ان صاحب نے وہ انتقام، یعنی اس کا کیا انتقام تھا کہ میں گزرا ہوں تو یہ سپاہی صحابہ کا تھا تو یہ میرے لیے اٹھا کیوں نہیں تھا، اچھا میں گزرا ہوں تو اس نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا، تو وہاں سے جو صرف یہ رنجش، صرف یہ، کوئی اس وقت کوئی بڑی رنجش نہیں تھی، اور وہ تھے بھی نہیں، یعنی وہ شیعہ نہیں تھے، کسی اور مکتبہ فکر کے تھے۔ مولانا اکنواز کا تو شیعہ سے تصادف تھا یا جو بھی تھا، وہ لڑکا جو بھی ایک بار چونگ سے ہو کے چلا گیا نا جی، وہ تشدد وہ سارا کچھ، انہوں نے کہا چھوڑ یار اب کیا ہے، اب اس کے بعد تو پھر بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ادھر ایرانی انقلاب آ گیا، اس کے بھی اثرات یہاں آئے، کچھ میں سمجھتا ہوں کہ غلطیاں اس سائڈ سے بھی ہوئیں، ایک مولانا اعظم طارق صاحب نے تقریر سرگودا میں کر دی، جس سے زیادہ پھر سمجھ لیں آگ لگ گئی، اس کے نتیجے میں سپاہی محمد بنی، انہوں نے بہت تباہی شروع کی۔ جب انہوں نے شروع کی تو دوسری طرف جو تھی یہ بھی، یہ وہ ایران سے ٹرین ہو رہے تھے، یہ افغانستان سے ٹرین ہو رہے تھے، کیونکہ ہم تو، ہمارا مکتبہ فکر تو جہاد کا بانی تھا اس خطے میں، اور افغانی بھی سارے دیوبندی ہیں، وہ کام شروع ہو گیا، ادھر سے 4 لاشیں، ادھر سے 5 لاشیں، ادھر سے 10، ادھر سے، یہ روزانہ ہوتا تھا، روزانہ کی بنیاد پر قتل و غارت شروع ہو گئی جی۔ ہم بڑے پریشان ہوئے اس میں، ہم نے کہا کس طرح روکیں اس کو، کیونکہ وہ نقصان۔ تو مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، اور مولانا ضیاء القاسمی، ہم سارے، میں تو ان کا ایک خادم ایک بچہ تھا، لیکن میری بات سن لیتے تھے سارے، ٹھیک، تو مولانا سمیع الحق صاحب سینٹ کے ممبر تھے، تو ہم نے ڈسکس کیا کہ کیا کریں اس کو کیسے روکیں، بالکل ٹھیک، تو ایک سینیٹر جواد ہادی تھے جو تاریخ جعفریہ کے تھے، علامہ ساجد نقوی صاحب کے سینیٹر تھے، تو سینٹ میں ان سے میں نے بات کی کہ یار کوئی رستہ نکالیں، تو انہوں نے کہا بالکل میں آج علامہ ساجد نقوی صاحب سے بات کرتا ہوں، اللہ جزائے خیر دے ساجد نقوی صاحب کو، انہوں نے کہا کہ بالکل یہ ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے میں نے ایک کام کیا کہ میں نے لاہور فلیٹیز ہوٹل میں آل پارٹیز کانفرنس رکھ دی، ٹھیک ہے، اب یہ لاہور شہر وہ تھا جہاں سپاہی محمد تھی اور روز لاشیں گر رہی تھی، بلکہ اس سے 2-3 دن پہلے ہمارے حاجی طیب صاحب تھے جو مار روڈ کے صدر تھے، ان کو مسجد شہداء کے باہر شہید کیا گیا، تو لوگوں نے مجھے کہا یہ نہیں ہوگا، لیکن علامہ ساجد نقوی صاحب نے مجھے کہا میرے نمائندے آئیں گے، ٹھیک ہے، مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ میں آؤں گا جو بھی ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اب فلیٹیز والے بیچارے پریشان، ان کو فونیں آ رہی تھی کہ اگر یہ کانفرنس ہوئی بم سے اڑا دیں گے، باہر آگ لگ جائے گی، اور وہی سارا معاملہ میں نے رات کو ساروں کو وہ فلیٹیز کے اندر کمرے لے کے یہی رکھ دیا، اچھا، اللہ بھلا کرے، اللہ ان کے گناہ معاف کرے، بڑی جنت دے، چوئی الطاف حسین گورنر پنجاب تھے، ٹھیک، میرا ان سے بہت محبت کا تعلق بن گیا، ان سے میں نے کہا، انہوں نے کہا میں سکورٹی وغیرہ ہر چیز ہم کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ پہلی بی بی سی نے کہا تھا کہ پتہ نہیں 11 سال کے بعد شیعہ سنی پہلی بار اکٹھے بیٹھے، ہاں، لیکن سر ابھی پیچھے بھی یہ کچھ دن پہلے بھی آپ نے ایک کنونشن کیا ہے، اس کا ذکر کرتے ہیں آگے جا کے، تو پھر ہم نے ملی یکجہتی کونسل بنائی جی، اچھا، مولانا شاہ امن نورانی، قاضی حسین احمد، مولانا سمیع الحق شہید، ساجد نقوی صاحب، یہ سارے، مولانا عبدالستار خان نیازی، یہ بڑے اکابر، بالکل ٹھیک، تمام فرقہ، تمام مکاتب فکر بالکل کے، ٹھیک، اور اس میں پھر ایک ضابطہ اخلاق ہوا، اس کے نتیجے میں پھر یہ قتل و قتال رکا، ٹھیک ہے، تو میں مولانا سمیع الحق کی جماعت میں تھا، لیکن میرا ایک تھوڑا سا اختلاف تھا، جس میں نے مولانا سے اپنی عقیدت، محبت، تعلق تو رکھا، لیکن ہم نے 90 کے شروع میں یہ پاکستان علماء کونسل بنائی، ٹھیک، اور اس کا جو شعار کہہ لیں، اس کا دستور منشور کہہ لیں، وہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اچھے کاموں میں تعاون کرو، غیر شرعی کام میں محاسب کا کردار ادا کریں، تو یہ جو ہے اس کی جو تاریخ ہے وہ آپ نے کب رکھی؟ یہ 90 میں، 90 میں، ہاں 90 میں پاکستان علماء کونسل کی، یعنی میں یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ 91-92 میں میرا درس قرآن پی ٹی وی پہ چلتا تھا،
اس وقت صرف ہوتا ہی پی ٹی وی تھا اور بڑا میں ینگ تھا. پھر افغانستان کا سارا جہاد ہم نے دیکھا قائدین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر جو بڑا کرم کیا وہ یہ کہ والدین کی وجہ سے ان کی دعائیں, پھر ایک بہرحال میرے نانا جو تھے وہ دارالعلوم دیوبند میں استاد بھی رہے, وہاں پڑھے بھی, دادا کا بھی ایک بڑا وہ تھا, والد صاحب کا ماشاءاللہ. بالکل ٹھیک. تو وہ ایک اللہ کے ہاں راستہ اللہ تعالیٰ کھولتا ہے. راستہ کھولتا گیا. تمام میں نے ہمیشہ صف اول میں. ناظرین, آپ نے مولانا طاہر اشرفی صاحب کی یہ ویڈیو سماعت کی جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ میں کئی جماعتوں کا حصہ رہا ہوں, اور صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے ان جماعتوں کو کیوں چھوڑا, کیوں آپ نے ان جماعتوں کو خیر آباد کہا. تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ میں نے صرف اور صرف اس لیے چھوڑا کیونکہ وہ جماعتیں اپنا ان کا جو منشور تھا ان سے ہٹ رہی تھی آہستہ آہستہ. اس لیے میں نے سپاہ صحابہ ایک جماعت تھی, اس کو تو میں نے کافی یعنی لمبی وہ بتا رہے ہیں, میں نے تحریر لکھی کچھ صفوں کی, اور وہ میں نے ان کو بھیجا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں. اس کے علاوہ بھی انہوں نے بتایا کہ کافی جماعتوں کے اندر میں شامل رہا, ان کا رکن رہا, لیکن صرف اور صرف اس وجہ سے چھوڑی کیونکہ وہ اپنے منشور سے ہٹ رہے تھے. ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو دیکھی, آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ضرور کمنٹ کے اندر بتائیے گا. اس کے علاوہ ناظرین, آپ اگر کاروبار کرنا چاہتے ہیں, شہد, دیسی گھی, سلاجید اور اس کے علاوہ ان تمام پروڈکٹس کا جو دیسی اشیاء سے تعلق رکھتی ہیں, تو ہم سے ضرور رابطہ کیجئے. انشاءاللہ آپ کو ہول سیل ریٹ دیے جائیں گے, اور اگر کوئی ویسے ہی اپنے گھر کے لیے منگوانا چاہے وہ بھی رابطہ کر سکتا ہے. سکرین پر نمبر دیا گیا, صرف اور صرف واٹس ایپ پہ رابطہ کیجئے, کال کرنے کی زحمت نہ کیجئے.